تو جیسے آپ نے فرمایا، ہم سب سے پہلے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ خلق اور خلق یہ دونوں ہم معنی ہیں، ٹھیک، لیکن جو خلق ہے اس کو جو ظاہری انسان کا جسم ہے صحیح، اس کے حسن و جمال کے ساتھ اور اس کی بہتری کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور جب ہم خلق کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد باطنی اوصاف ہوتے ہیں، ٹھیک، اور انسان کا رویہ، اس کے جو دیگر باطنی اوصاف ہیں، جو باطنی اوصاف انسان کے تمام جوارح اور اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں، ٹھیک، صرف زبان سے نہیں، صحیح، اس کے تمام جوارح سے جو ظاہر ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ان دونوں لفظوں کا استعمال بہت خوبصورت کیا ہے کہ تیری خلق کو حق نے جمیل واہ کیا، واہ واہ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، سبحان اللہ، دونوں کو فرق ظاہر کیا ہے۔ اب جب یہ عام عادت ہوگی تو اب اس کی جو ابتدائیہ اور سابقہ ہے وہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی کہ جب وہ عادات اور اطوار اچھی ہوں گی تو وہ حسن اخلاق کہلائے گا، اور اگر وہ عادات اور اطوار اچھی نہیں ہوں گی تو وہ بد اخلاقی کہلائے گی۔ ٹھیک، بالکل، تو اس کا اطلاق دونوں پر ہے، لیکن صفت دونوں کی، موصوف دونوں کا الگ الگ ہو جائے گا ٹھیک، کہ وہ اچھے ہیں تو حسن اخلاق ہے، اور اگر وہ برے ہیں تو وہ بد اخلاق ہے، صحیح، یہ دونوں۔ جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ حسن اخلاق سے کیا مراد ہے، تو بنیادی طور پر انسان کی جو طبیعت اور مزاج ہے اس سے دو طرح کے اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو انسان تکلفاً کرتا ہے، عادتاً نہیں کرتا، تکلفاً کرتا ہے، ٹھیک، اور اس کے لیے وہ پورا اس کو اپنا ذہن، سوچ، احوال، معاملات اس کو پورا پریپیئر کرنے پڑتے ہیں، صحیح، جس کے نتیجے میں وہ کوئی ایکٹ کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، ٹھیک، ارادتاً، ارادتاً کرتا ہے، تکلفاً کرتا ہے۔ تو یاد رہے، تکلفاً کیے جانے والے اعمال کبھی بھی حسن اخلاق نہیں کہلائیں گے۔ حسن اخلاق سے مراد وہ پختہ عادت ہے، وہ پختہ عادت ہے، آپ کہہ لیں کہ انسان کی فطرت اور نیچر جس کام کی عادی ہو جائے، معمول بن جائے کہ وہ بے توجہی میں اور بغیر کسی تکلف کے بھی اس سے وہی ظاہر ہو جائے، واہ واہ واہ، وہ جو چیز ظاہر ہوگی وہ حسن اخلاق کہلائے گا۔ اب اس کیفیت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے اچھائی ظاہر ہوئی ہے یا برائی ثاہر ہوئی ہے، اس سے اچھی چیز کا ظہور ہوا ہے یا بری چیز کا ظہور ہوا ہے۔ اب اگر وہ پختہ عادت جو اس کی عادت ثانیہ کے طور پہ پہچانی جاتی ہے، جیسے آپ نے فرمایا ہے، تب وہ حسن اخلاق کہلائے گی۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ